کی ہمارے لیے تلاوت نئے عہد نامہ میں سے رومیو کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 12ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ رومیو 3 باب 12ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ آج موقع دیا کہ ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کے لیے سیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رومیو کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، رومیو کے خط میں سے اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے چند ایام میں ہم نے رومیو کے خط کے 3 باب کی 12ویں آیت تک مطالعہ کیا، اور ہم نے معاشرے کی برائیوں، معاشرے کی کمزوریوں اور خامیوں، کلیسیائی کمزوریوں اور خامیوں کے بارے میں غور کیا، اور پھر ہمیں یہ سکھایا گیا، اس خط کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک مؤثر اور مسیحی زندگی ہم کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ آج پھر دستور کے مطابق ہم خدا کے پاک کلام میں سیکھ رہے ہیں، اور یہ رومیو کا جو 3 باب ہے، اس کا جو مرکزی مضمون بنے گا وہ خدا کی راست بازی ہے۔ خدا کی راست بازی کو سامنے رکھ کر ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ ہم خدا کی راست بازی کے معیار کے کتنے قریب ہیں اور کتنے خدا کی راست بازی کے معیار سے ہم دور ہیں۔ پہلی آیت جو آج کے ہمارے حوالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں۔ جب بھی بائبل مقدس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب بھی بائبل مقدس کو پڑھا جاتا ہے، تو ایک اینگل ہوتا ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس اینگل پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے جعلی نوٹ چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس جعلی نوٹ ہے یا اصلی ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے وہ واقعہ ہی اصلی ہے؟ آپ کوئی بھی جعلی نوٹ جو آپ کے پاس ہوگا، اس کا موازنہ ایک اصلی نوٹ کے ساتھ کریں گے جو بینک سے تصدیق شدہ ہوتا ہے۔ اس کے معیار پر اگر دوسرا نوٹ پورا اتر رہا ہے تو وہ نوٹ درست ہے، اور اگر وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تو وہ نوٹ درست نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو راست باز گردانتا ہے، دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو کہے کہ میں غلط ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔
دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیسے پتا چلے گا کہ کون غلط ہے اور کون درست ہے؟ کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے سب کے سب گمراہ ہیں۔ اگر آج کسی کو کہا جائے کہ آپ گمراہ ہیں تو آپ کے سر پھوڑنے تک وہ شخص آ جائے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ نکالیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سو گیا تو اس کے ساتھ والے کو کھڑا کر دیا جائے گا، اپنے ساتھیوں کو ذرا جگا کے رکھنا ہے۔ کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط آپ میرے ساتھ نکالیں۔ کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں سے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، وہ دنیا سے ہے، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، اور جو ہماری نہیں سنتا، بلکہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وہ دنیا سے ہے، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ یہاں پر گمراہی کی روح کی ایک پہچان بتائی گئی ہے، اور وہ پہچان کیا ہے کہ جو خدا کی سنتا ہے، جو خدا کی سنتا ہے اس میں حق کی روح ہے، اور جو خدا کی نہیں سنتا اس میں حق کی روح نہیں بلکہ اس میں گمراہی کی روح ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس نے اس بات پر مہر کر دی ہے کہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ آپ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کا ہمیشہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا جن کے گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، جن کے پڑوس میں اختلاف ہوتے ہیں، جن کے رشتہ داروں میں اختلاف ہوتے ہیں، جن کے دوستوں کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات کا حل نکالنے کے لیے آپ کے پاس کون سا سکیل ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس کے سکیل کو استعمال کرتے ہیں اور مخالف پارٹی جو ہے اس بائبل کے سکیل کو ماننے سے منکر ہے، بائبل کے سکیل کو ماننے سے انکار کرتی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں گمراہی کی روح ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میری کسی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک بہن تھی جس کے ساتھ تابع داری کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے تیموتھیوس کے خط میں سے ایک حوالہ پڑھ کر سنایا، اور تیموتھیوس کے خط کے 2 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے۔ جب میں نے اس کو یہ آیت سنائی تو اس نے کہا کہ یہ تو پھر جانوروں والی بات ہے کہ عورت چپ کر کے رہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بائبل میں نے نہیں لکھی، یہ بائبل خدا کا پاک کلام ہے۔ جو شخص بائبل کی سچائی کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس میں گمراہی کی روح ہے۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وہ دنیا سے ہے، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ نے بائبل مقدس کے قانون کو پیچھے کر دیا ہے، آپ نے الہی قانون کو جو خدا کا بنایا ہوا دستور ہے اس کو پیچھے کر کے اپنا قانون ایجاد کر کے اپنا قانون بنا کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں گمراہی کی روح ہے۔ لکھا ہے وہ دنیا سے ہے، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے۔ جو خدا کو جانتا ہے وہ خدا کے پاک کلام کی بات کو سنتا ہے، وہ خدا کے پاک کلام کی بات پر آبجیکشن نہیں کرتا، اور جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔
ہوتا, اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, جب ہم اپنی زندگی بائبل مقدس کے دستور کے مطابق نہیں گزار رہے ہوتے, اپنے فیصلے بائبل مقدس کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے, اس وقت ہمارے اندر گمراہی کی روح ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر لکھا ہے سب نکمے بن گئے ہیں. آپ میں سے کچھ شخص مانتا ہے کہ ہم نکمے ہیں. جو اپنے آپ کو مانتا ہے کہ ہم نکمے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. خدا کا شکر ہے کہ سچائی کو ابھی ماننے والے دنیا میں لوگ موجود ہیں. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں کتاب مقدس میں سے لوکا کی انجیل, اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے, آپ نے سچائی کو مانا اور آپ کی سچائی کی تصدیق کرنے کے لیے کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 17واں باب 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا کہ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا, ہمارے ایمان کو بڑھا. خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا. مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا غلہ بانی کرتا ہو, اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ, اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر, اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر, اس کے بعد تو خود کھا پی لینا. کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیر کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیر کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں, جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ جو حکم تمہیں مل چکے ہیں جب ان سب کی تعمیل کر چکو یا جب ان سب پر عمل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں, کیونکہ ہم نے وہی کیا جس کا ہمیں حکم ملا تھا. ہم نے وہی کیا جس کا ہمیں حکم ملا. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ خدا کے سارے احکام کی تعمیل کرنے سے بھی ابھی قاصر ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکے کہ خدا نے جتنے حکم دیے ہیں میں نے ان سب پر عمل کر لیا ہے. ابھی تک مجھ سے تو خدا کے سارے حکموں پر عمل ہوا نہیں. تو اس لیے ہم سب کے سب تب نکمے ہوں گے جب خدا کے سب حکموں پر عمل کر چکیں گے. یہ میں خدا کی راست بازی کے معیار سے اپنی راست بازی کا موازنہ کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا موازنہ جب کسی چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر اس کی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ بڑے صاحب گفتگو ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو بڑی بات چیت کرنی آتی ہے, لیکن ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے جہاں پر انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور اس سے گفتگو نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ جس کے ساتھ آگے مکالمہ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ صاحب گفتگو ہے. وہاں پر انسان کے علم کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے پاس کیسا علم ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم خدا کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں لیکن اس پر فخر نہیں کر سکتے. فخر کریں گے تو خدا پکڑ لے گا. اس لیے کیا لکھا ہے کہ سب گمراہ ہیں, سب کے سب نکمے بن گئے ہیں, کوئی بھلائی کرنے والا نہیں, ایک بھی نہیں. کوئی بھلائی کرنے والا نہیں, ایک بھی نہیں. ایک ہوتا فرض اور دوسرے نمبر پر ہوتی نیکی. فرض وہ ہوتا ہے جو آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہو, جو خدا نے حکم دیے ہیں, یہ ان پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. اگر ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے, مثال کے طور پر شریعت کے دستور کے مطابق کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے
جو اپنے گھرانے کا بندوبست نہیں کرتا وہ کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ جو اپنے گھرانے کے بندوبست نہیں کرتا وہ کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ کوئی شخص ہے، اس کے اپنے بچے آوارہ پھر رہے ہیں، اس کے اپنے بچے اسکول میں نہیں جاتے، اس کے اپنے بچوں کو تربیت نہیں، لیکن وہ دوسرے بچوں کی فیس ادا کرتا ہے، دوسرے بچوں کو چیزیں لا کر دیتا ہے، لیکن اس کے اپنے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو خدا ایسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ خدا کہتا ہے پہلے نمبر پر اپنا فرض پورا کرے۔ اس لیے کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کوئی بھلائی کرنے والا نہیں۔ بھلائی آپ کی اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب آپ کے جو فرض ہوتے ہیں یا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ پورے کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ اس کے بعد بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو یہ خدا کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں اور نیکی کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کی وہ بھلائی اور نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ لکھا کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسی گفتگو اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بدبودار ہوتی ہیں۔ قبر کا یہاں پر اگر ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے قبر کو جب کھولا جاتا ہے تو اس سے خوشبو نہیں آتی، قبر سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ اس لیے کتاب مقدس میں کیا لکھا کہ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یا میں، ہم سب جب بھی گلا کھولتے ہیں، جب بھی ہم اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو ہماری زبان سے، ہمارے گلے سے گندی باتیں نکلتی ہیں اور ایسی باتیں نکلتی ہیں جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، جن سے دوسروں کو مشکل پہنچتی ہے، جن سے دوسروں کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا۔ آپ جانتے ہیں کتاب مقدس میں لکھا ہے جو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کو مکر سے اور اپنے ہونٹوں کو فریب کی بات کہنے سے باز رکھے۔ اگر ہم زندگی میں خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے زبان کی، اپنے ہونٹوں کی، اپنے گلے کی نگہبانی کریں تاکہ ہمارے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں وہ خدا کی بھلائی کے لیے، خدا کی حمد و تعریف کے لیے، خدا کے کام کے لیے، دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے تو استعمال ہوں۔ لیکن اگر ہمارے جسم کے اعضاء دوسری چیزوں اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ درست بات نہیں۔ اس کے بعد کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے۔ دنیا میں آپ کا ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہوگا جن کے منہ سے دن رات لعنت کی باتیں نکلتی ہیں، جن کے منہ سے کڑوی باتیں نکلتی ہیں۔ کوریا کی کہاوت ہے کہ جب آپ کسی کا منہ مٹی سے گندا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے ہاتھ گندے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی کے لیے لعنت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ بوتل ہے، اس میں پانی ہے، جب اس میں سے پانی نکلے گا تو بوتل کے اندر بھی پانی لگا رہ جائے گا۔ اگر اس میں ہم دودھ ڈالیں گے اور دودھ کو کڑتی کریں گے تو اس کے اندر بھی دودھ لگا رہ جائے گا۔ اسی طرح جو کچھ کسی چیز میں ہوتا ہے اس میں سے وہی نکلتا ہے۔ اس میں اگر پانی ہے تو پانی نکلے گا، اگر دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا۔ اگر ہمارے منہ سے کسی کے لیے لعنت نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس برکت کی باتیں نہیں، ہمارے پاس لعنت ہے۔ جس طرح میں نے کوریا کی کہاوت بتائی آپ کو کہ جب آپ کسی کا منہ مٹی سے گندا کرنا چاہیں گے تو پہلے آپ کے ہاتھ گندے ہوں گے، پھر اگلے کا منہ گندا ہوگا۔ جب آپ کسی کے لیے لعنت کریں گے تو پہلے آپ لعنت پائیں گے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ لعنت نہ کرو بلکہ برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے منہ سے لعنت اور کڑواہٹ کی باتیں نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ ہمارے منہ سے دوسروں کے لیے تسلی کی باتیں، برکت کی باتیں، حوصلہ افزائی کی باتیں نکلے تاکہ لوگ ترقی کریں۔ اس کے بعد لکھا ہے ان کی راہوں میں تباہی،
اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ بعض لوگ آج بھی اس دنیا میں جیتے تو ہیں لیکن وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہیں۔ بعض لوگ آج بھی اس دنیا میں جیتے تو ہیں لیکن وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہیں۔ اس دنیا میں 3 قسم کے راستے ہیں۔ اس دنیا میں 3 قسم کے راستے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے نکالیں پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا انجام کیا ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانا۔ یہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا بتایا گیا ہے، راست باز، بے دین اور گناہ گار۔ گناہ گار جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، بے دین جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی پیروی کرتے ہیں، اور راست باز جو ہوتے ہیں وہ خدا کی پیروی کرتے ہیں، وہ خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جو لوگ خدا کی پیروی کرتے ہیں اور جو لوگ خدا کی بات مانتے ہیں اور خدا کے پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ سلامتی کی راہ سے واقف ہیں۔ جو لوگ دنیا کی راہ پر چلتے ہیں وہ گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں، اور جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں وہ لوگ تاریکی میں چلتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس لیے کتاب مقدس کے مطابق ہمیں سلامتی کی راہ سے واقف ہونا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ نکالیں، عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت اس طرح لکھا ہے، پاسائے بھائیوں، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ کس راہ سے؟ نئی اور زندہ راہ۔ اگر نئی راہ ہے تو اس کا مطلب پرانی راہ بھی ہے۔ پرانی راہ وہ ہے جو دنیا کی راہ پر ہم چلتے ہیں، اور اگر ہم نئی راہ پر چلتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی بات کو ماننا ہے، پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی سننا ہے۔ جتنے لوگ دنیا کی سنتے اور دنیا کی پیروی کرتے اور دنیا کی باتوں کو مانتے اور اپنے فیصلے دنیا کے دستوروں کے مطابق کرتے ہیں، ان کے بارے میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے فیصل آباد جانا ہے اور ہم چیچا وطنی والی گاڑی پر بیٹھ جائیں تو فیصل آباد پہنچیں گے؟ اونچی بات سے بتائیں، پہنچیں گے فیصل آباد؟ اگر ہم فیصل آباد والی وین پہ بیٹھیں گے تب ہم فیصل آباد پہنچیں گے۔ ہم نے جانا کراچی ہے اور ہم بیٹھ جائیں خیبر میل پر اور اس خیبر میل پر بیٹھ جائیں جو پشاور کو جاتی ہے، تو کیا وہ گاڑی پہنچ جائے گی ادھر؟ وہ پشاور ہی ہمیں لے کر جائے گی۔ اس لیے کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے۔ ہمیں اس راہ سے واقف ہونا ہے جس راہ پر ہمیں چلنا ہے۔ کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 19ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری حاصل ہوئی، اور وہ دلیری خداوند یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون سے ملتی ہے۔ اور اگر ہم اب بھی دنیا کی کہاوتوں اور دنیا کی دستوروں کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر ہم وہاں پر نہیں جائیں گے جہاں پر یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور آ کر پھر تمہیں ساتھ لے لوں گا۔ دوسری بات لکھی ہے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کا خوف
آپ کے لیے ایک میراث ہے۔ خدا کا خوف سونے اور چاندی سے اور جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا کبھی اس گھر کو بکھرنے نہیں دیتا۔ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا اپنے پاک فرشتوں کو بھیج کر اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ بدی میں گر نہ جائے۔ کتاب مقدس میں لکھا خدا کا خوف حیات کا چشمہ ہے، خدا کا خوف ہمیشہ کی زندگی ہے، خدا کا خوف قیمتی میراث ہے۔ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ بدی میں نہیں گر سکتا۔ مقدس یوسف پرانے عہد نامے کا، جس کے بارے میں لکھا ہوا کہ پوتیفار کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس کو گناہ پر اکسانے لگی۔ مقدس یوسف نے کہا میں کیوں خدا کی نظر میں اتنی بڑی بدی کروں؟ اس بند کمرے میں بھی اس مقدس آدمی کو خدا نظر آ رہا تھا۔ ہمیں صرف چند لمحوں کے لیے جب ہم گرجا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تب خدا نظر آتا ہے، لیکن جب گرجا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں پھر خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا کا خوف آپ کو بہت کچھ عطا کر سکتا ہے۔ خدا کا خوف آپ کو برائی سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے ڈر سے بہتر ہے کہ خدا سے ڈریں۔ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا اس کو سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ جو شخص خدا کے سامنے نہیں جھکتا اس کو سب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدا سے ڈرنا ہے، مجھے اور آپ کو خدا کے سامنے جھکنا ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے جو چیلنج ہے، جو حاصل کلام ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو راہ ہے وہ نئی راہ ہو، زندہ راہ ہو، جس کے بارے میں لکھا یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ ہم یسوع مسیح کا راہ تعین کریں، اور جب یسوع کی راہ پر چلنا ہے تو پھر یسوع کے قوانین پر چلنا پڑے گا۔ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ٹرین کے قواعد و ضوابط کے مطابق سفر کرتے ہیں۔ جب بس میں سفر کرتے ہیں تو بس کے قواعد و ضوابط کے مطابق سفر کرتے ہیں۔ جب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو پھر ہوائی جہاز کے قواعد و ضوابط کے مطابق سفر کرتے ہیں۔ ہم راہ یسوع کی پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن قواعد و ضوابط ہم دنیا کے ماننا چاہتے ہیں۔ یسوع کی راہ پر چل کر یسوع کے قواعد و ضوابط کو مانیں اور اپنی زندگی پر ان کو اپلائی کریں۔ دوسرا ہمارے لیے چیلنج، خدا کا خوف ہمارے لیے بلند ترجیح ہونی چاہیے۔ چوری ہم اس لیے نہ کریں کہ لوگ ماریں گے، بلکہ اس لیے نہ کریں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ اس لیے نہ بولیں کہ اگر میرا جھوٹ پکڑا گیا تو بےعزتی ہوگی، بلکہ اس لیے نہ بولیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔